اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ سبق نمبر 11، فہم مضامین قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سلام قول من رب الرحیم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جنگ بدر، سورہ آل عمران آیت نمبر 13 ہے۔ تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگ کے دن آپس میں بھیڑ گئے اللہ کی قدرت کی عظیم الشان نشانی تھی۔ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا، وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا، اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ 121ویں آیت ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے موقع بموقع مورچوں پر متعین کرنے لگے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور 122ویں آیت ہے۔ اس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا، مگر اللہ کا ان کا مددگار تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور 123ویں آیت ہے۔ اور اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی، اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے، پس اللہ سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ پروردگار تمہیں 3000 فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے۔ سورۃ آل عمران کی آیت 125 ہے۔ ہاں، اگر تم دل کو قائم رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور کافر تم پر جوش سے حملہ کر دیں تو پروردگار 5000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا۔ سورۃ آل عمران کی 126ویں آیت۔ اس مدد کو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی ہو، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ ناکام واپس جائیں۔ سورۃ آل عمران کی 128ویں آیت ہے۔ اے پیغمبر، اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں۔ اب دو صورتیں، یا اللہ پر کہ ان کی مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 7 ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان، بے اختیار و شوکت ہے تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ جانتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 8 ہے۔ تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو مشرک ناخوش ہی ہو۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 9 ہے۔ اور جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرما لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ اور سورۃ انفال کی آیت نمبر 10 ہے۔ اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد کو تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم۔ سورۃ انفال کی آیت 11 ہے۔ اور جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ اور آیت نمبر 12 ہے۔ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب اور ہیبت ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پورا پورا مار کر توڑ دو۔
ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔ سورۃ انفال کی آیت نمبر 17 ہے، تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اس سے یہ غرض تھی کہ وہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے۔ ان اللہ سمیع علیم۔ سورۃ انفال کی آیت 18 ہے۔ بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ 19ویں آیت ہے، کافروں اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی، دیکھو تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ، تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اگر تم پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اور سورۃ انفال کی آیت 26 ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت دی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی تاکہ اس کا شکر کرو۔ اور 30ویں آیت، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر وہ چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ سورۃ انفال کی آیت 41 ہے، اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لائے ہو اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے والے دن یعنی یوم الفرقان جنگ بدر میں، جس دن دونوں فوجوں میں مڑ بھیڑ ہو گئی، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 42ویں آیت ہے، جس وقت تم مدینے سے قریب ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم اور تاخیر ہو جاتی، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے، تاکہ جو میرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے، اور کچھ شک نہیں اللہ سنتا جانتا ہے۔ 43ویں آیت ہے، اس وقت اللہ نے خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ اور 44ویں آیت، اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظر میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا اس کو کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور سورۃ انفال کی 47ویں آیت ہے، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو حق کا مقابلہ کرنے کے لیے جو اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں اللہ ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ 48ویں آیت ہے، اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھایا اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دی اور کہنے لگا مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ سورۃ انفال کی آیت 49 ہے، اس وقت منافر اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہنے لگے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ غالب حکمت والا ہے۔ 50ویں آیت ہے، اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ جنگ احد۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 153 ہے، وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب لوگ تم سے دور بھاگ جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو اللہ نے تم کو غم پہ غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی ہے یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم اندوہناک نہ ہو، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ 154 نمبر آیت ہے، پھر اللہ نے غم و رنج کے
بعد تم پر تسلی نازل فرمائی، یعنی نیند کے تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہوگی اور کچھ لوگوں کو جان کے لالے پڑ رہے تھے، اللہ کے بارے میں ناحق ایام کفر کیسے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے، تم کہہ دو سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے ہمارے بس میں ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ اس سے غرض یہ تھی کہ اللہ تمہارے سینے کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو صاف اور خالص کرتے، اور اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت 155 ہے، جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گتھ گئیں، جنگ سے بھاگ گئے، تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا، مگر اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اور 165 آیت ہے، بھلا کیا بات ہے کہ جب احد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے، تو تم چلا اٹھے کہ ہائے آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی۔ کہہ دو یہ تمہاری شامت اعمال ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کام کیا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت 166 ہے، اور جو مصیبت تم دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی تو سو اللہ کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے مقصود یہ تھا کہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے۔ سورۃ آل عمران آیت 169 ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے اور ان کو رزق مل رہا ہے۔ اور 172 آیت ہے، جن لوگوں نے زخم کھانے کے باوجود اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا، جو لوگ ان میں نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ 173 آیت ہے، جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سورۃ آل عمران کی آیت 174، پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل سے خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اور 177 آیت ہے، جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سورۃ آل عمران کی آیت 195، جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا۔ اور 139 آیت ہے، اور دیکھو بے دل نہ ہونا اور کسی طرح کا غم نہ کرنا، اگر تم مومن صادق ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اور 140 آیت ہے، اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا لگ چکا ہے، اور یہ دن ہے کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہیں۔ اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو ممتاز یعنی نمایاں کرے اور تم میں سے بہت سے گواہ بنائے، اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ آل عمران کی آیت 141 ہے، اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو خالص مومن بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے۔ اور 142 آیت ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں داخل ہو گئے، حالانکہ اللہ نے ابھی تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اچھی طرح معلوم ہی نہیں کیا، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے۔ سورۃ آل عمران کی 143 آیت ہے، اور موت شہادت کے آنے سے پہلے تم اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور 144 سے آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے، بھلا اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔ اور 145 آیت ہے، اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ دیا ہے۔ 146 آیت، اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ اللہ کے دشمنوں سے لڑے ہیں، تو جو مصیبتیں ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئی ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ ہی بزدلی کی، نہ کافروں سے دبے، اور اللہ استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 147، اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ اے پروردگار ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے معاف فرما،
اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح عنایت کر۔ سورۃ آل عمران کی آیت 148 ہے۔ تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ دے گا، اور نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت 149 ہے۔ مومنو، اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں ہو جاؤ گے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 150 ہے۔ یہ تمہارے مددگار نہیں بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت 151 ہے۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 152 ہے۔ اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، یعنی اس وقت جب کہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو کچھ تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو کر دکھایا۔ اس کے بعد تم نے ہمت ہاری اور حکم پیغمبر میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی۔ بعض تو تم میں سے دنیا کے خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب۔ اس وقت اللہ نے تم کو ان کے مقابلے میں پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اللہ نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ جنگ احزاب، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 9 ہے۔ مومنو، اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے اس وقت تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں، تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو اگر تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 10 ہے۔ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھائے دشمن، اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگ گئے۔ 11ویں آیت ہے۔ وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ 12ویں آیت ہے۔ اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دل میں بیماری ہے کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ 13ویں آیت۔ اور جب ان سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اہل مدینہ تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں یہاں، تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ سورۃ احزاب کی 14ویں آیت ہے۔ اور اگر فوجیں اطراف سے مدینہ سے ان پر آپ داخل ہوں، پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں اور اس کے لیے بہت کم توقف کریں۔ اور 15ویں آیت ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرستش ہوگی یا پرسش ہوگی۔ اور 16ویں آیت ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا قتل ہونے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ اور 17ویں آیت ہے۔ کہہ دو اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، اور اگر تم پر مہربانی کرنا چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے، اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ 18ویں آیت ہے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم۔ اور 19ویں آیت ہے۔ یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ یہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں اس طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہے۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں۔ یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہیں تھے، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ سورۃ احزاب کی 20ویں آیت ہے۔ خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش گواروں میں جا رہے، اور تمہاری خیر پوچھا کریں، اور اگر تمہارے درمیان ہو تو لڑائی کریں مگر کم۔ سورۃ احزاب کی 21ویں آیت ہے۔ تم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو، اور وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ اور 22ویں آیت ہے۔ اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے پیغمبر نے صحیح کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہوگی۔ اور 23ویں آیت ہے۔ مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔
24ویں آیت ہے، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے تو منافقوں کو چاہیے تو عذاب دے، یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور آیت نمبر 25 ہے، جو کافر تھے ان کو اللہ نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور اللہ مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور اللہ قوی اور عزیز ہے۔ اور 26ویں آیت، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا، ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے۔ اور 27 میں آتا ہے، اور ان کی زمین اور ان کے گھر، ان کے مال اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جنگ حنین، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ نے بہت موقعوں پر تم کو مدد دی، اور جنگ حنین کے دن جبکہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت اور غرور تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اتنی فراغی کے تم پر تنگ ہوگی، پھر تم پیٹ پھیر کر پھر گئے۔ اور 26ویں آیت ہے، پھر اللہ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تم کو نظر نہیں آئے تھے آسمان سے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ 27ویں آیت ہے، پھر اللہ اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ غزوہ تبوک، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 42، اگر مال غنیمت سہل الحصول ہوتا اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو تمہارے ساتھ شوق سے چل دیتے، لیکن مسافقت تو ان کو دور دراز نظر آئی تو عذر کرنے لگے، اور اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکل پڑتے۔ یہ ایسے عذروں کے تئیں اپنے تئیں ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ سورۃ توبہ کی 43 اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے بیشتر اس کے کہ وہ لوگ تم پر ظاہر ہو جاتے جو سچے ہیں، اور وہ بھی تمہیں معلوم ہو جاتے جھوٹے ہیں، ان کو اجازت کیوں دی؟ سورۃ توبہ کی 44 جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ تم سے اجازت نہیں مانگتے کہ پیچھے رہ جائیں گے، بلکہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال و جان سے جہاد کریں، اور اللہ پرہیزگاروں سے واقف ہے۔ سورۃ توبہ کی 45 اجازت کو وہی لوگ مانتے ہیں جو اللہ پر پچھلے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سب وہ اپنے شک میں ڈانگو ڈول ہو رہے ہیں۔ اور 46 اگر نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا پسند ہی نہ کیا تو ان کو ہلنے جلنے نہ دیا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 47 ہے، اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ 48ویں آیت ہے، یہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں اور بہت سی باتوں میں تمہارے لیے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہوا، اور وہ برا مانتے ہی رہ گئے۔ اور 49ویں آیت ہے، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے مجھے اجازت ہی دیجیے اور آفت میں ڈالیے، دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ 50ویں آیت ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اگر کوئی مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں۔ 51 نمبر آیت ہے، کہہ دو ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجوز اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھتی ہو، وہی ہمارا کارساز ہے، وہ مولانا، اور مومنوں کو اللہ ہی کا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 52 ہے، کہہ دو تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت 53 ہے، کہہ دو تم مال خوشی سے خرچ کرو یا نہ خوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، تم فاسقین۔ سورۃ توبہ کی 54 آیت ہے، اور ان کے مال اموال کے قبول ہونے سے کوئی چیز ماننی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور نماز کو آتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر، اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے۔ سورۃ توبہ کی آیت 55 ہے، تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں۔ 56 نمبر آیت ہے، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں، یا فرقون
سورۃ توبہ کی 57 نمبر آتا، اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے قلعہ یا غار یا مناک یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اس طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں۔ اور 58 نمبر آتا، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ تزکیے میں صدقات میں تم پر تانا زنی کرتے ہیں، اگر ان کو اس میں سے خاطر خواہ مل جائے تو خوش رہیں، اگر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں۔ اور 59 نمبر آیت ہے، اگر وہ اس پر خوش رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ اپنے فضل سے اور پیغمبر اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دے دیں گے اور ہمیں تو اللہ ہی کی خواہش ہے، تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ سورۃ توبہ کی آیت 60 ہے، صدقات کے حقدار۔ اور 61 آیت، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے اور کہتے ہیں یہ شخص کان کا کچا ہے، ان سے کہہ دو وہ کان کا کچا ہے تو تمہاری بھلائی کے لیے، وہ اللہ کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے۔ 62 نمبر آیت ہے، مومنو یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں، حالانکہ اگر یہ دل سے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے پیغمبر کو خوش کرنے کے زیادہ مستحق ہے۔ اور 76 نمبر آیت ہے، لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور روگ گردانی کر کے پھر بیٹھے۔ سورۃ توبہ کی 77 ہے، تو اللہ نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لیے جس میں وہ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ 78 نمبر آیت ہے، کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بھیدوں اور مشوروں تک سے واقف، اور یہ کہ وہ غیب کی باتیں جاننے والا۔ 79 نمبر آیت ہے، جو ذی استطاعت مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو بیچارے غریب اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے ہیں، ان پر جو منافقین تان کرتے ہیں اور ہنستے ہیں اللہ پر ہنستا ہے اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے۔ 80 نمبر آیت ہے، تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو بات ایک ہے، اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگو تو بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول سے کفر کیا اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ توبہ کی 81 آیت ہے، جو لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف بیٹھ رہنے سے خوشی اور اس بات کو ناپسند کیا کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور جان سے جہاد کری، اور اوروں سے بھی کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلنا، ان سے کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش یہ اس بات کو سمجھتے۔ 82 نمبر آیت ہے، یہ دنیا میں تھوڑا سا ہنس لیں اور آخرت میں ان کو ان اعمال کے بدلے جو وہ کرتے ہیں بہت سا رونا ہوگا۔ 83 نمبر آتا ہے، پھر اگر اللہ تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت کرے تو کہہ دینا تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ ہی میرے ساتھ مددگار ہو کر دشمن سے لڑائی کرو گے، تم پہلی دفعہ بیٹھے رہنے سے خوش ہوئے تو اب بھی پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اور 84 نمبر آیت ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے تو مرے بھی تو نافرمان ہی مرے۔ سورۃ توبہ کی 85 آیت ہے، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر لڑائی کرو تو جو ان میں دولت مند ہیں وہ تم سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو رہنے دیجئے کہ جو لوگ گھروں میں رہیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ رہیں گے۔ اور 87 نمبر آیت ہے، یہ اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے تو یہ سمجھتے ہی نہیں۔ دیہاتی لوگ، الاعراب اشد کفر و نفاق۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 90، اور دیہاتی لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہیں کہ تمہارے پاس آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ گھر میں بیٹھ رہے، سو جو لوگ ان میں سے کافر ہوئے ہیں ان کو دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ اور 94 نمبر آیت ہے، جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو تم سے عذر کریں گے، تم کہنا کہ عذر مت کرو، ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اور ابھی اللہ اور رسول تمہارے اعمالوں کو اور دیکھیں گے، پھر تم غائب و حاضر کے جاننے والے اللہ واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جو عمل تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 95، جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے روبرو اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، سو ان کی طرف التفات نہ کرنا، یہ ناپاک ہیں۔ 97 نمبر آیت ہے، دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں اور اس قابل ہیں کہ جو احکام شریعت اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں ان کے واقف ہی نہ ہوں۔
اور 98 نمبر آیت ہے، اور بعض دیہاتی ایسے ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہیں۔ 101 آیت ہے، اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ اور 102 آیت ہے، اور کچھ لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں، انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے اللہ ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ سورۃ توبہ کی آیت 103 ہے، ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے معجب تسکین ہے۔ اور 104 آیت ہے، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات اور خیرات لیتا ہے۔ مسجد درار۔ سورۃ توبہ کی آیت 107، ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ اللہ اور رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی تھا، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ سورۃ توبہ کی 108 آیت ہے، تم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی اس قابل ہے کہ اس میں جا کر نماز پڑھایا کرو۔ سورۃ توبہ کی 110 نمبر آیت ہے، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں معجب خلجان رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں۔ صورت متقون آیت 1 ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو عذرائے نفاق کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ جانتا ہے در حقیقت تم اس کے پیغمبر ہو، اور اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔ سورۃ المنافقون آیت 2 ہے، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں، کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں۔ تیسری آیت ہے، یہ اس لیے کہ یہ پہلے تو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ سمجھتے ہی نہیں۔ چوتھی آیت ہے، اور جب تم ان کے تناسب اعضاء کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں کیا ہی اچھے بھلے معلوم ہوتے ہیں، اور جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے گویا لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگائی گئی ہیں، بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھیں کہ ان پر بلا آئی، یہ تمہارے دشمن ہی ہیں، ان سے محتاط رہنا، اللہ ان کو ہلاک کریے کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ سورۃ منافقون کی آیت 5 ہے، اور جب ان سے کہا جا کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت مانگے تو سر ہلا دیتے ہیں، اور تم ان کو دیکھو کہ تکبر کرتے ہوئے رکے ہی رہتے ہیں۔ سورۃ المنافقون کی آیت 6 ہے، تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو ان کے آگے برابر ہے، اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ساتویں آیتیں یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ خود بخود بھاگ جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ آٹھویں آیت کہتے ہیں اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کی، مگر منافق نہیں جانتے۔ نویں آیت ہے، مومنوں تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور 10ویں آیت ہے، اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے بیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میں پروردگار تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا۔ 11ویں آیت، اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ سورۃ حجرات کی آیت 14 ہے، دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، کہہ دو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اور 15ویں آیت ہے، مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر شک میں نہ پڑے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔ منافقین۔ سورۃ بقرہ کی آیت 8 ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ سورۃ بقرہ کی آیت 12 ہے، دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ 16ویں آیت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خرید تھی تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور کہ وہ ہدایت یاب ہوئے ہو۔ اور 78ویں آیت ہے، اگر ان میں سے ان پڑھ ہیں کہ اپنے خیالات باطل کے سوا اللہ کی کتاب سے واقفیت ہی نہیں، وہ صرف زن سے کام لیتے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت 167 ہے، اور اللہ
منافقوں کو معلوم کرے، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملے کو روکو، تو کہنے لگے اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں۔ 168ویں آیت ہے، خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے، مگر انہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کر دی۔ اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے، کہہ دو سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت ٹال دو دینا۔ سورۃ نساء کی آیت 72 ہے، اور تم میں کوئی ایسا بھی ہو کہ عمدن دیر لگاتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا۔ اور 73ویں آیت ہے، اور اگر اللہ تم پر فضل کرے وہ اس طرح سے کہ گویا تم اور اس میں دوستی تھی ہی نہیں، افسوس کرتا اور کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل کرتا۔ اور 77ویں آیت ہے، بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکے رکھو اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض لوگ ان میں سے لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا کرتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور بڑبڑانے لگے کہ اللہ تو نے ہم پر جہاد جل کیوں فرض کر دیا، تھوڑی دیر اور ہمیں مہلت کیوں نہ دی۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، اور اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے نجات آخرت ہے۔ سورۃ نساء کی آیت 78 ہے، اے جہاد سے ڈرنے والے، تم کہیں رہو موت تمہیں آ کر رہے گی، خواہ بڑے بڑے محلوں میں رہو، اور ان لوگوں کو اگر فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی گزن پہنچتا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہتے ہیں کہ یہ گزن آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچا ہے، کہہ دو رنج اور راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ سورۃ نساء کی آیت 88 ہے، تو کیا سبب ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گرے ہو رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے کرتوتوں کے سبب اوندھا کر دیا ہے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ جس شخص کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو رستے پر لے آؤ، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے تم اس کے لیے کبھی بھی راستہ نہیں پاؤ گے۔ اور 99 نمبر آیت ہے، یہ تو چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم کو بھی کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ، تو جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑ جائیں ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا، اگر ترک وطن قبول نہ کریں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ بناؤ۔ سورۃ نساء کی 90 نمبر آیت، مگر جو لوگ ایسوں سے جا ملے ہیں جن اور تم میں صلح کا عہد ہو، یا اس حال میں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے رک گئے ہوں، تمہارے پاس آ جائیں تو اعتراض ضروری نہیں، اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے، پھر اگر وہ تم سے جنگ کرنے سے کنارہ کشی کریں اور لڑے نہیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کی کوئی سبیل مقرر نہیں کی ہے۔ 91 نمبر آیت ہے، تم کچھ اور لوگ بھی ایسے پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، مگر جب فتنہ انگیزی کے لیے بلائے جائیں تو اس میں اوندھے منہ گر پڑیں، تو ایسے لوگ اگر تم سے لڑنے سے کنارہ کشی نہ کریں اور نہ تمہاری طرف پیغام صلح بھیجیں نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں تو ان کو پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، ان لوگوں کے مقابلے میں ہم نے تمہارے لیے سند صحیح مقرر کر دی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، رب ایہا لا رب ما تکذبان، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سبق 11، آسان عربی گرامر۔ عربی گرامر میں با معنی لفظ کو کالیمہ کہتے ہیں، اور اس 3 ہے اسم فعل حرف۔ اسم کی یہ 4 چیزیں یعنی اس کی حالت، جنس، عدد اور وسعت کے بارے میں جب تک معلوم نہ ہو اسم کا صحیح ترجمہ، استعمال یا اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ الفاظ آپس میں ملتے ہیں تو مرکبات بنتے ہیں، مرکب تام جس سے پوری بات سمجھ میں آئے جیسے جملہ اسمیہ اور فعلیہ، مرکب ناقص وہ جس سے کچھ تو پتہ چلے بات کا لیکن پوری بات سمجھ میں نہ آئے، جیسے مرکب عطفی کتاب و قلم، مرکب توصیفی کتاب کریم، اور مرکب اضافی کتاب اللہ، مرکب جاری فیل کتابی، مرکب اشاری حاضل کتاب، مرکب عدد احد عشر کوكبا۔ حروف نطع آج ہم دیکھیں گے۔ کسی اسم کو پکارنے کے لیے ہر زبان میں کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، انہیں حروف ندا کہتے ہیں۔ جس اسم کو پکارا جائے اسے منادا کہتے ہیں۔ منادا معرفہ بن جاتا ہے، مثلا اے لڑکے، اس میں حرف ندا کیا ہے؟ اے، اور منادا کیا ہے جسے پکارا جا رہا ہے؟ لڑکا۔ قرآن میں کثرت سے استعمال ہونے والا حرف ندا ایک ہی ہے، یعنی یا۔
منادہ اگر الف لام کے بغیر مفرد اسم ہو تو حرف ندا یا صرف اس کی تنوین ختم کر دیتا ہے۔ مثلا یا، اب یہ زیدن ہے، تنوین ڈالا، جب لگے گا واحد ہے الف لام کے بغیر ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ یا زیدو۔ یہ ایک اور مثال لکھیں، یا ولدو، یا نارو۔ اس نارو کو اس طرح بھی لکھا جاتا ہے کہ الف کو جو ہے کھڑی زبر کی شکل میں لکھ دیا جاتا ہے۔ منادہ اگر الف لام والا مذکر اسم ہو تو حرف ندا یا کے ساتھ جو ہے پھر ایوہا کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ مثلا یا الانسانو الف لام والا اسم ہے، اب یہ یا الانسانو نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے کیا ہے؟ ایوہا لگانا پڑے گا، یا ایوہ الانسان۔ یا جیسے الذین الف لام والا اسم ہے، یا لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ یا ایوہ الذین۔ الکافرون ہے تو کیا ہوگا؟ یا ایوہ الکافرون۔ اور اگر منادہ الف لام والا مؤنث اسم ہو تو حرف ندا کے ساتھ ایوہ کی بجائے ایتوہا، یعنی مؤنث کے لیے تا ہوتا ہے۔ جیسے یا النساء الف لام والا اسم ہے تو کیا ہوگا؟ یا ایتوہا النساء۔ یا جیسے النفس المطمئنہ، کیا الف لام والا اسم ہے اور مؤنث ہے، ہمیں پتہ ہے، تو یا لگائیں تو کیا ہوگا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ حرف ندا کا مرکب اضافی پر استعمال کیا ہوتا ہے؟ حرف ندا یا جب مرکب اضافی پر داخل ہوتا ہے تو مضاف کو حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، ہمارے پاس ہے ربنا۔ ربنا کیا ہے؟ اسم جمع اسم ہے، مرکب اضافی ہے۔ جب یا داخل ہوگا تو یہ ربو جو تھا اس کو ربک کر دے گا، نصب کر دے گا، یا ربنا۔ اسی طرح عبداللہ مرکب اضافی ہے، مضاف پیش کے ساتھ ہے، یا لگے گا تو کیا ہوگا؟ یا عبداللہ، عبدو سے عبدہ منصوب ہو جائے گا۔ یا جیسے رسول اللہ، رسول اللہ میں دیکھیں مرکب اضافی میں رسول جو ہے پیش کے ساتھ ہے، اعراب، یا لگے گا تو کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ۔ ابو القاسم، ابو القاسم میں دیکھیں ابو جو ہے کیا، یہ پیش والی حالت پہ ہے، جیسے اس کے ساتھ یا لگائیں گے تو یہ ابو سے کیا ہو جائے گا؟ یا ابل قاسمی۔ یہاں زبر نہیں ہوا، یہاں آپ کو پتہ ہے اسماء خمسہ میں ابو، ابا، ابی، ابو واو جو ہے پیش کی حالت، الف جو ہے ابا میں نصب کی حالت، ابی میں یا جو ہے زیر کی حالت۔ وہاں پیش زبر زیر نہیں ہوتے، وہاں واو الف یا کا، تو یہ ابو کا واو جو ہے کیا ہے؟ الف میں بدل گیا، یا ابل قاسم۔ اختو ہارون، اختو پیش کے ساتھ یا لگا تو کیا؟ یا اخت ہارون۔ اللہ، اللہ جو ہے یہ الف لام والا اسم ہے، جب یا لگے گا کیا ہوگا؟ یا اللہ، یا اللہ، اور اس کو بعض اوقات اللہم بھی لکھتے ہیں، اللہم یا پھر یا اللہ، ایک ہی مطلب، اللہم کا مطلب یہ ہے اے اللہ۔ اس میں ظرف ایسا مشتق اسم جو کام کرنے یا ہونے کی جگہ کا معنی دے، اس میں ظرف کہلاتا ہے۔ مثلا معبود، معبود یہ کیا ہے؟ عبادت کرنے کی جگہ۔ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ۔ ثلاثی مجرد سے اس میں ظرف ہمیشہ مفعلون یا مفعلون کے وزن پہ آتا ہے۔ اس میں ظرف کیا ہے؟ جو کسی کام کی جگہ یا وقت کو بتائے اسے اس میں ظرف کہا جاتا ہے، جیسے ملعبن کھیلنے کی جگہ یا وقت۔ اگر کام کے وقت اور زمانے کو ظاہر کرے تو ظرف زمان، اور جگہ کو ظاہر کر تو ظرف مکان کہلاتا ہے۔ اس میں ظرف اور ظرف میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ظرف جو ہے جگہ یا وقت کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ اس میں ظرف جو ہے جگہ یا وقت کے ساتھ کام کے کرنے یا ہونے کا مفہوم بھی دیتا ہے۔ مثلا فوقا، تحتا، اندا، لیلا، یہ جو ہے ظرف ہے، ہمیشہ حالت نصب میں ہوتے ہیں۔ اس میں ظرف دیکھیں، مساجد المسلمین حالت رفع میں، قد علم کل ناس مشربہم نصب کی حالت میں، یا معاشر الجن والانس، یا ابت لا تعبد الشیطان، یا اولی الالباب، یا ایوہ الذین آمنوا، یا منقلب القلوب، یا ابت الفعل
فعل ما تؤمر یا اہل الکتاب وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ یا ایہا المزمل یا یحییٰ خذ الکتاب. اس کے کچھ قاعدے ہیں، اس میں مکان کے کچھ قاعدے ہیں. مثلا فعلہ سے مفعل کام کرنے کی جگہ کہتے ہیں، اور جمع اس کے ہوتے ہیں مفاعل. مثلا خراجہ سے مخرج اور جمع مخارج، ذہبہ سے مذہب جمع مذاہب، دخلہ سے مدخل اور جمع مداخل. یہ پہلا قاعدہ. دوسرا قاعدہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ مفعیل کے وزن پہ آتا ہے کام کرنے کی جگہ. پہلا تھا مفعل زبر کے ساتھ، جمع دونوں کی مفاعل لی ہے. مثلا سجدہ سے مسجد جمع مساجد، شرکہ سے مشرق جمع مشارق، غربہ سے مغرب اور جمع مغارب. ایک تیسرا قاعدہ ہوتا ہے، اس میں کیا ہے؟ مؤنث لفظ بنتا ہے مفعلتن. مفعل زبر والا جو اس کے ساتھ گول تا لگا دیتے ہیں کام کرنے کی جگہ، اور جمع اس کی بھی اسی طرح مفاعل ہے. مثلا دراسہ سے مدرسہ جمع مدارس، ملکہ سے مملکہ جمع ممالک، کتبہ سے مکتبہ اور جمع مکاتب. اس میں ظرف جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں زیادہ تر آئے ہیں وہ ایک نظر دیکھ لیجئے. فوقا یعنی اوپر، تحتا اس کے الٹ ہوتا ہے نیچے، امامہ آگے، خلف اس کے الٹ ہوتا ہے پیچھے، ورا یہ بھی پیچھے کے معنی ہوتا ہے، قبلہ پہلے، بعدہ یہ اس کے الٹ ہے بعد، بینا درمیان کے لیے ہوتا ہے، حولا ارد گرد ماحول جو ہوتا ہے جیسے، اندہ پاس، ما ساتھ، تل کا طرف. تو یہ جو ہے یہ وہ عام اس میں ظرف ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. تو ظرف کیا ہوتا ہے؟ ایسے الفاظ جو کسی اسم کے مقام یا کسی عمل کے وقت کا تعین کریں. یہ الفاظ جملے میں عموماً مضاف کے طور پر آتے ہیں، اور یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ظرف مکان، ظرف زمان. جو جگہ کو ظاہر کریں ظرف مکان، جو وقت کو ظاہر کریں ظرف زمان. جیسے یوم، یہ کیا ہے؟ وقت کو ظاہر کر رہا ہے، مالک یوم الدین جیسے تھا. فوقا یہ جگہ کو ظاہر کر رہا ہے، القلم فوق المکتبی. تحتا یہ بھی جگہ کو ظاہر کرتا ہے جیسے حامد تحت الشجری. امامہ یہ بھی جگہ کو ظاہر کرتا ہے جیسے بیت التاجری امام المسجد، یعنی تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے. خلف، خلف کے معنی پیچھے ہوتا ہے، یہ بھی جو ہے جگہ کو ظاہر کرتا ہے. بیت الطبیب خلف المسجد، یعنی ڈاکٹر کا گھر جو ہے وہ مسجد کے پیچھے ہے. ما ہوا ما ہنال فی البلدی، وہ میرے ساتھ جو ہے وہاں شہر میں. اندہ پاس، ما اندی سیارت، کیا تیرے پاس گاڑی ہے. وقت کے لیے دیکھیں جیسے یہ آتا ہے قبلہ، قبلہ جو ہے السلام قبل الکلام. بعدہ، بعدہ بھی وقت کو ظاہر کرتا ہے. فاحیا بالارض بعد الموتها، اصبح صبح کو ظاہر کرتا ہے. قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اسی طرح عبد ہمیشہ کے لیے. فَإِنَّ لَهُ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، یوم جیسے مالک یوم الدین. اسبو غیبت جیسے غبتا یوم میں نے فی حاضل اسبو، ہفتے کو بتا. تو دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ظرف صرف جگہ یا وقت کو ظاہر کرتا ہے جیسے فوقا، تحتا، اندہ، لیلن، نہارن، صبحن وغیرہ، جبکہ اس میں ظرف جگہ یا وقت کے ساتھ کام کے کرنے یا ہونے کا مفہوم بھی دیتا ہے. ظرف حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس میں ظرف جو ہے حسب حالت رفع، نصب اور جر تینوں میں آ سکتا ہے. جیسے مساجد المسلمین رفع کی حالت، قد علم کل اناس مشربہم نصب کی حالت، سلام ہی حتی مطلع الفجر، مطلع الفجر جر کی حالت میں. حروف مشبہ بالفعل، عربی میں 6 حروف ایسے ہیں جو جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں، جبکہ خبر کی اعرابی حالت پر ان کا کچھ اثر نہیں ہوتا. انہیں حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے، جو کہ انا، انا کا انا، لکنہ، لیتا اور لاللہ ہے.
انا کی مثال، اتنا کہ میں نے ہوتے ہیں یقیناً، بے شک، بلا شبہ. انا جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم پیدا کرتا ہے اور خبر شک سے پاک ہو جاتی ہے. انا جملے کے شروع میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا پچھلے جملے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جب جملہ اسمیہ پر انا داخل ہوتا ہے تو مبتدا کو انا کا اسم اور خبر کو انا کی خبر کہتے ہیں. مثلا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم و انا، اور قدیر جو ہے اس کی خبر ہے. اللہ کل شیء قدیر یہ متعلق کی خبر ہے. ان الشرک لظلم عظیم، الشرک کا کیا ہے؟ یہ خبر و انا ہے، اور وہ اسم و انا ہے کیونکہ یہ منصوب ہے. اور عظیم، ظلم عظیم جو ہے یہ کیا ہے؟ صفت موصوف جو ہے وہ خبر ہے. ان الانسان لفی خسر، الانسان یہ اسم و انا ہوا، خسر جو ہے اس کی خبر ہے. لفی جار مجرور جو ہے متعلق کی خبر ہے. انا، انا کے معنی ہوتا ہے کہ یقیناً، بے شک. انا بھی جملہ اسمیہ کے شروع میں استعمال ہوتا ہے مگر یہ جملے کو پچھلے جملے کے ساتھ ملانے کا کام بھی کرتا ہے. اشہد ان محمد الرسول اللہ، انا کے بعد محمد جو ہے یہ اسم و انا ہوا، اور جو ہے رسول اللہ یہ پورا مرکب خبر آ رہا ہے. اور اشہدو کے ساتھ جو ہے یہ پہلا جو اشہدو یہ جملہ فعلیہ ہے، یہ جملہ اسمیہ دونوں جو ہے مل بھی رہے ہیں انا کی وجہ سے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ جو ہے وہ انا کا اسم، علیم جو ہے خبر. بِكُلِّ شَيْءٍ قدیر یہ جار مجرور اور مضاف الیہ ہو کے کیا ہے؟ وہ متعلق کی خبر ہو. اور اس سے پہلے وَاعْلَمُوا اور جان لو، یہ جو ہے جملہ فعلیہ دونوں کو جوڑ رہا ہے. انما اور انما، انا اور انا پر جب ماں داخل ہو جائے تو ان کا مبتدا پر عمل ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس میں اعرابی تبدیلی نہیں لا سکتے، انہیں کلمہ حسر کہا جاتا ہے. یعنی انا اور انا جو ہے جب ماں کے ساتھ ہے تو انما انما اب یہ حسر ہے زور دینے کے لیے. جیسے انما نحن مسلمون، دیکھیں انا کے بعد نحنو جو ہے یہ اسم و انا بنتا اگر یہ انا ہوتا، اور یہ کیا ہوتا؟ منصوب ہوتا. یہ منصوب نہیں ہوا تو لہٰذا یہ حسر کے لیے انما نحن مسلمون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن بھائی بھائی ہیں. انما الاعمال بالنیات، کانا گویا کہ تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کانا الیاقوت والمرجان، کانا الیاقوت والمرجان، یہ کیا ہے؟ گویا کہ وہ موتی اور یاقوت ہیں، مرجان ہیں. کن الاجاز نخل الخاویہ، گویا کہ وہ کھوکھلی کھجوروں کے تنے ہیں. کن الکافرین انعاما، گویا کہ کافر جانور ہیں. اچھا ان سب میں دیکھیں کان الکافرین، انا کے بعد الکافرین جو ہے وہ منصوب آیا. یہاں کان ہننا جو ہے یہ منصوب آیا. کان ہم جو ہے یہاں منصوب ہے کیونکہ یہ تینوں اسم و انا ہے. اور یہ یاقوت مرجان جو ہے یہ مرکب وہ جو ہے توصیفی بن کے جو ہے کیا ہے؟ خبر ہے. یہاں پہ جازو نخل خاویہ، یہاں بھی یہ مرکب بن کے جو ہے وہ آ رہا ہے خبر. انعام جو ہے یہ خبر ہے. لکنہ کے معنی ہوتے ہیں لیکن، مگر. ان القرآن بین ولکن الکافرین جاہلون ولکن عذاب اللہ شدید ولکن اللہ ذو الفضل العالمین. لیتا، لیتا کے معنی ہوتا ہے کاش، حرف تمنا ہے. لیت الاسلام غالب، دیکھیں لیتا کے بعد جو اسم آیا منصوب اور خبر جو ہے وہ مرفوع ہے. لعل شاید کہ یا ہو سکتا ہے، جیسے لعل ساعت قریب، ساعت کیا ہے؟ اسم لعل ہوا منصوب، وہ جو ہے منصوب ہے، اور قریب جو ہے وہ مرفوع ہے، اس کی خبر ہے. لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین، یہ دیکھیں لعلہ کے بعد ہو جو ضمیر آ رہا ہے نا یہ اصل میں منصوب ہے اسم نہ، اور فتنۃ ومتاع یہ دونوں خبر ہیں، وا کے ساتھ عطف ہو رہی ہے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، یہاں پہ بھی جو ہے کا جو ہے وہ اسم و انا ہے، اور باخع جو ہے یہ خبر ہے، اور باقی جو سے متعلق ہے خبر ہے. حرف ندا کیا ہوتا ہے؟ پکارنے کے لفظ، جیسے یا. منادا جس کو پکارا جائے، جیسے زیدن. حرف ندا اور منادا مل کے کیا ہے؟ مرکب بنتا ہے، جیسے یا زیدو.
حرف ندا اور مدارہ اگر باللام ہو، بالالف لام ہو، حرف معرف ہو، تو پھر جو ہے زبر آتی ہے، یا ایوہ الرجل، اور ایوہا یا ایتوہا کا استعمال ہوتا ہے، جیسے یا ایوہ الطفلۃ۔ حرف ندا اور منادہ مرکب اضافی کے ساتھ، جیسے یا عبداللہ، غور کریں آپ کا نام کیا ہے، وہ کہتا ہے حامد، یا یہ کہتا ہے میرا نام حامد ہے، یعنی جواب دو طرح سے، جواب سے میرا نام اور ہے کو حذف کر دیا جائے تو حامد رہ جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی عربی میں کیا ہوتا ہے، یہ اضافی چیزیں حذف کر دی جاتی ہیں، جیسے مسموکا کے جواب میں اسمی حامد کی بجائے حامد کہنا، جیسے ربن، اس کا رب، ربو، تیرا رب، ربو کا، ربنا، اور اس کی بجائے صرف رب کہا جائے، جیسے ربی یا ربنا۔ اور جب یا اور یا کو حذف کر دیں تو کہتے ہیں ربی، اس کا مطلب ہے، ربی کا مطلب ہے یا ربی، یعنی یا بھی اور یا دونوں، شروع میں بھی اور آخر میں یا بھی منتقل۔ قرآن کریم میں اکثر میرے رب کے لیے ربی کا استعمال اتنا ہے، جیسے قال رب شرح لی صدری، رب انہن ادللن کثیر من الناس، رب جعلنی مقیم الصلاة من ذریتی ربنا وتقبل دعا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حروف مشبہ فعل ہم نے دیکھا انا و اخوات انا، انا بے شک یقینا، جیسے ان اللہ مع الصابرین، انا کے معنی کے جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ، کانا گویا کے جیسے کان الطفل کمر، گویا بچہ چاند کی طرح یا چاند جیسا ہے، لیکن نہ، لیکن ان القرآن بین لیکن الکافرین جاہلون، بین یعنی قرآن واضح ہے لیکن کافر جو ہے جاہل ہے۔ لیتا کاش، لیت الاسلام غالب، لعل شاید تاکہ، لعل زائدن صادق، انا خواتنا کے ساتھ جب ما زائدہ کے استعمال ہو تو وہ اس کے اثر کو ختم کر دیتا ہے، جیسے انما الاعمال بالنیات، الامالہ نہیں ہوا، کیوں؟ انا کا اثر معنی ختم کر، ان المومنون اخوت، انما نحن مسلمون، انما انت مذکر، انما انا رسول ربک، انما حاضر الحیات دنیا متاع القلیل۔ لکنہ کے معنی لیکن، جیسے زید عالم لیکن ابنہ جاہل، وہ عالم ہے لیکن اس کا بیٹا جاہل ہے۔ الرجل غنی لکنہ بخیل، مرد جو ہے وہ کیا ہے، امیر ہے سخت لیکن بخیل ہے۔ وقت حساب الناس قریب لیکن اکثر الغافلون، حساب کا وقت قریب ہے لیکن اکثر لوگ غافل ہیں۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس لیکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ جو ہے بے شک وہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ لیسا علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، نہیں ہے آپ پہ ان کے لیے ہدایت دینا اور اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ ان اللہ قادر اللہ ینزل آیات لیکن اکثر لا یعلمون، بے شک اللہ جو ہے قادر ہے ان پہ کہ وہ جو آیت اتارے لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ کل انما علمھا عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ظرف زمان جو ہے کیا ہے، از، ازا، متا، یان، امس، مز، منز، قط، عود، قبل اور بعد، یہ اکثر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ قبیلہ، بکرا، بکرا کہتے ہیں صبح کو، اصیل، اصل یا اصیل جو ہے یہ شام کو، صبح صبح کو، مساء شام کو، لیل رات، نہار دن، ابد یعنی ہمیشہ، دہر زمانہ، قرن صدی، عام سال، سنہ ہول، شہر مہینہ، اسبو جو ہے ہفتہ، یوم جو ہے دن، ساعت گھنٹہ، دقیقہ منٹ، ثانیہ بھر، یہ سارے کیا ہیں وقت کو ظاہر کریں۔ اور ظرف زمان کی مثالیں حیث، جہاں سے، قدام اور امام، خلف، تحت، فوق، اندہ، اینا، لدی، لدن، لدن، ورا، بعود، ازا، جزا، تلقا، تجارہ یا تجارہ، مع، لدا، بین، بین یدی، یہ سارے جو ہیں
ظرف مکان ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ پلیز پوچھیں۔